شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عرصہ دراز سے پاک و ہند اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مختلف ادوار میں ایک کے بعد ایک بے شمار اولیاء نے ہند کا رخ کیا اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ سلطان ہند حضرت خواجہ سید محمد معین الدین چشتی اجمیری جنوبی ایشیا میں تصوف کے سلسلہ چشتیہ کے ہندوستان میں بانی ہیں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے عظیم الشان پیران طریقت کے مرشد ہیں۔ غریبوں کی بندہ پروری کے عوض عوام نے آپ کو غریب نواز کا لقب دیا، جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، حتیٰ کہ ہند کا ظالم و جابر حکمران بھی آپ کی شخصیت سے مرغوب ہو کر مسلمان ہو گیا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 536 ہجری میں سجستان یا سستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار سنجر کے امراء و رؤسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت والے بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے کی چکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی حفاظت کرتے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جوں ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کی نظر اللہ تعالیٰ کے اس مقبول بندے پر گئی، فوراً دوڑے، سلام کر کے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک گوشہ پیش کیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر سرسوں کی کھلی کا ایک ٹکڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جوں ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ، آٹا پیسنے کی چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کے خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن کریم حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے
مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شہرۂ آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر آباد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق یعنی ماہر کی تلاش میں نکلے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں نیشا پور، صوبہ خراسان رضوی، ایران کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد کلند قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شہریت سنی تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ جس طرح ہر شاگرد کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ استاد کی نظروں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے خوش قسمت بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مزاب رحمت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام سے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہند کی سلطانی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ چنانچہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ کے عظیم پیشوا خواجہ غریب نواز حسن سنجیری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، جا اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ پھر آپ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے، اور اس پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی تربیت فرما رہے تھے، دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو آپ باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مرید یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرات نہیں ہو سکی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے
تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا کہ حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے کئی بار دائیں طرف دیکھا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس طرف پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا ہے تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، بس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراساں میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالیہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجیری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کے ابو جان اور امی جان دونوں سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کی طرف سے آپ کا نسب نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ جگر گوشہ مرتضیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سرکار غریب نواز کی والدہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ اس رشتے سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجیری آ رہا ہے، میں اپنے معین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب 633 ہجری بروز پیر فجر کے وقت لوگ انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان ہند معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ القوی وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت و انگیز و روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان ہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس عرس میں ملک و بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔